الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس تقریب میں موجود انتہائی قابل احترام جناب عزت مآب بارشی سلطان محمود چودھری صاحب، صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر، ہمارے بڑے بھائی جو سٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں، سابق وفاقی وزیر کشمیر اور گلگت علی امین گنڈا پور صاحب، اور سٹیج کے اوپر میرے بیٹھے ہوئے ہمارے امنوا اور میرے بڑے بھائی، ایسے مجھ سے زیادہ عمر ان کی بڑی نہیں ہے لیکن وہ ٹینشن لیتے ہیں زیادہ، اور انتہائی قابل احترام عزت مآب چودھری انوار الحق صاحب، اسپیکر قانون ساز اسمبلی، اور یہاں موجود تمام اداروں کے آفیسرز، پولیس آفیسر، سول ایڈمنسٹریشن اور آزاد کشمیر کے دور دراز اور ہمارے دو حلقوں سے آئے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ یوں تو آج ہم نے اسمبلی میں تقریر کے کافی جوہر دکھا دیے، تو وہ میرا خیال تھا کہ رمضان بھی ابھی اگلی کمٹمنٹس بھی ہے، شاید اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن بیر صاحب نے بتایا کہ نہیں، یہ بھی اب روایت کا حصہ بن چکی ہے۔ بنیادی طور پہ ایک پالیسی لائن دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ہم نے آج دی ہے۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ بات میں تو ویسے یہ خواجہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے، تو خواجہ صاحب بھی مجھے چونٹ کے مارنی پڑتی تھی کہ گل کاٹ کر بھائی چھاٹ کر، وہ میں بات شروع کر لوں تو مجھ سے شارٹ ہوتی نہیں ہے، تو وہ رمضان بھی روزہ رکھا ہو تو وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو مختصر بات، چونکہ جو ہمارے اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اور ہندوستان کی لیڈرشپ پر ان کی اسٹیبلشمنٹ ہندوتوانہ اینک اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایل او سی کے اس پار ماؤں نے وہ بیٹے جنے ہیں کہ دنیا آج بھی ان پہ فخر کرتی ہے۔ وہ بیٹے ہندوستانی افواج کی ہر طرح کی بربریت سہنے کے بعد ان کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، برہان وانی جیسے نوجوان جس طرح سے شہید ہوئے، یاسین ملک اور یوسف شاہ جیسے لوگوں نے اپنی زندگیوں کی جوانیاں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے گزاری، سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتاب روداد کفس کے نام سے پڑھیے، آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس آدمی نے، اس کا گھر اس کا جیل تھا، جیلوں میں بھی رہے لیکن جب اپنے گھر میں بھی رہے تو وہ جیل کا منظر تھا۔ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے آٹے میں کانچ ملا کے دی جاتی رہی۔ پچھلے 2019 کے 5 اگست کے ہندوستانی سٹیپ کے بعد ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو آلموسٹ جیل میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں کیمو کرانا ہو، ڈائلسس کرانے ہوں، کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے یا زندگی میں کوئی اور ٹراما ہو جائے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بلیڈنگ ہونے شروع ہو جائے اکثر، تو اس ٹراما میں آپ کے ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ یش سینا کے ماننے والے ایکسٹریمسٹ، جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، جن کی کوئی انسانیت نہیں ہے، جن کے یہاں صرف جاہلیت ہے اور عوانیت ہے، آپ دیکھیے کہ کسی نہ کسی حوالے سے مسلمان ان کو چھپتے ہیں، وہ پینترا بدل کے آتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لے آؤ کب آئے تھے مسلمان ادھر یہاں پہ ہندوستان میں۔ ابھی ان دنوں، حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں، پچھلے 8-10 دن میں انہوں نے کہا کہ تمام مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتار دیے جائیں، نہیں تو ہم ان مسجدوں کے آگے گانے بجائیں گے کہ یہ آواز مندم پڑ جائے گی، یہ آواز نہیں جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں پوری دنیا کی 1/4 پاپولیشن رہتی ہے۔ ہندوستان نہ صرف اس خطے کو داؤ پہ لگا رہا ہے لیکن وہ پوری دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ یہ 2 ایٹمی پاورز ہیں
اور میں صرف یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ساری زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، ہندوستان اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ بات اس کی بھول ہے کہ وہ لڑائی کر کے کچھ کر لے گا یا اس کی افواج زیادہ ہے۔ وہ پہلے مقبوضہ کشمیر سے فارغ ہو، اس کے کئی ٹکڑے انہیں جا رہے ہیں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں نہیں چاہوں گا، آپ لوگوں کو پہلے بھی ویٹ کرنا پڑا ہوگا، آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہمارا روڈ میپ کیا ہے۔ ہم 90 ڈیز کی بات کی ہے ہم نے اسمبلی کے اندر کہ انشاءاللہ 90 دن کا پلان ہے۔ تمام وزراء بھی اس کے پابند ہوں گے، تمام سیکرٹریز بھی اس کے پابند ہوں گے، اور میں خود مائی سیلف بھی اسی کا پابند ہوں گا۔ میری ذات کسی چیز سے ایگزمپٹڈ نہیں ہوگی، نہ میں بیانات سے آپ کو دودھ اور شہد کی نہریں دکھاؤں گا، آپ کو عمل سے آپ کہیں گے کہ عمل سے کر کے دکھاؤ۔ تو سٹرینتھ یہ ہے کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ریت کے ذرے، ریت بجری سے کام نے جس میں مار کھائی ہو تو کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہیں آپ نے۔ آزاد کشمیر میں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہم جس ضلع میں جاتے ہیں بے روزگاری کا ہے۔ بچے اور بچیاں 2-2 3-3 ڈگریاں ہمیں دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی جاب نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہماری کیپیسٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا کہ وہ عقل کل ہے اور وہ دنیا میں عقل کل آیا تھا اور وہ جائے گا اس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں۔ ہر آدمی میں کچھ پلس ہے، کچھ مائنس ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں آپ کی کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی پلس مائنس ہوئی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن میں ایک بات پہلے کمپین میں بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کشمیر اس لیول پہ نہ بھی ملے جو آپ کی میری تمنا ہو، لیکن کشمیر بدلے گا۔ آپ کے وسائل کوئی نہیں لوٹے گا۔ یہ اس ریاست کے جو وسائل ہیں وہ اسی ریاست کے رہنے والوں کا حق ہے۔ میں نے یہ آج کہا کہ ہمارے جو ریفیوجیز ایم ایل ایز ہیں، انہوں نے رات کو بھی پارلیمانی پارٹی میں بات کی، تھوڑے سے ووکل ہے، تو آج بھی انہوں نے بات کی۔ تو میں نے کہا جی میں نے جو فنڈ آپ کو دینا ہے، میں نے کون سا اپنے گھر سے دینا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کا فنڈ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو دینا ہے، تو میں تو کوئی اپنی جیب سے تو دے نہیں رہا ہوں کہ میں کہوں۔ لیکن ماضی میں چونکہ ان کے بھی اور ہمارے بھی کچھ تلخ تجربات ہیں حلقوں کے حوالے سے، تو اس لیے یہ اس حوالے سے سوچتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو میرے 2 بھائی میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب کو ادھر میں نے کہا تھا قانون اور اسپیکر ہو، تو میں نے اس دن پہلے دن بھی ہم جب آئے تو وہ کسی صحافی نے سوال کر لیا، میں نے کہا یار اسمبلی کی کارروائی تو میں نے نہیں پتہ، اسپیکر نے جا کے پوچھو، تو اسپیکر صاحب تو بڑا مایا ناز جیسے اسپیکر کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو میں نے کہا تھا کہ جی ہماری رہنمائی کرنی ہے، اور ہمارے قائد کشمیر، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر بیشر سلطان محمود چودھری صاحب صدر ریاست، ہم ان کے چھوٹے ہیں بھائی ہیں، وہ رہنمائی کریں گے۔ میں نے ان کو کہا تھا، رات کو بھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے 4-5 گھنٹے، علی بھائی بھی تھے، تو ہم نے کہا جی آپ رہنمائی کریں، آپ کا تجربہ ہے، لیکن یہ کہ آپ ہمیں کسی چیز سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ میرا ضمیر اس مطمئن ہے کہ کسی ٹھیکیدار پہ نظر نہیں ہے، کسی ایکشن پہ نظر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جب نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں میرا کہ یہ دفتر نہیں آتا تھا، دفتر تب آتا کہ بندہ تو کون لگ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس کو لگا رہے تھے۔ لیکن میں انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ پورے مظفر آباد میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جو پی پی ایچ ہماری وزارت تھی اس سے بندے ٹرانسفر ہوئے دوسری وزارتوں میں، کسی دوسری وزارت سے ہمارے پاس بندہ نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ ریاست کے وسائل آپ پہ لگیں گے، آپ کے ریونیو کلیکشن کے کچھ ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ کے وسائل آپ کے ہیں، یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی ویلفیئر پہ لگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ، چونکہ اب ہم مظفر آباد میں یا دوسرے فورمز میں ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، چونکہ علی بھائی میرا حال افطاری سے پہلے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو مختصر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یہ فریکوینٹ تقریریں تو چونکہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو عمل سے کوئی چیز پتہ چلے گی تو آپ مطمئن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔